نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلہ کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھے، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کے مستحق قرار پائی جس کے مستحق مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں رکھا ہے، اسی طرح انسانیت کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ عورت پر سے دائمی معصیت کی لعنت ہٹا دی گئی اور اس پر سے ذلت کا داغ دور کر دیا گیا کہ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے اخراج کے مستحق ہوئے تھے، جبکہ عیسائی روایت کے مطابق شیطان نے حضرت حوا کو بہکا دیا اور یوں حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بھی جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ قرآن حکیم اس باطل نظریہ کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ عورت کو زندہ زمین میں گاڑے جانے والے سے خلاصی ملی۔ یہ وہ بری رسم تھی جو احترام انسانیت کے منافی تھی۔ اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقہ کے حق کا ضامن بنا، اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت ولی الامر کی طرف سے ملے گی۔ عورت کی تذلیل کرنے والا زمانے جاہلیت کی قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اکرم سرور دو جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر بھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ نے کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ کیوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہے، تو حضور نے فرمایا خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے، میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1052۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو حضور نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتے ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تو ہم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ تو وہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا، اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ اس لیے تمام مسلمان خواتین پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتی ہیں کہ ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہونے ضروری ہیں۔ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے، وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کرے اور خاص کر نماز پڑھے، ان اشیاء سے دور رہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجت پوری کروانا، جادوگروں، نجومیوں کے پاس جانا۔ شریعت مطہرہ نے
بیوی کو اپنے شوہر کے خوب اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی بالفرض، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس اطاعت اور شاعری کا ایک نمونہ یہ ہے، جب شوہر بیوی کو اپنا تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارک میں واضح تعلیمات موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ لہذا مذکورہ عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان شوہر کی اطاعت کرے اور جو کیفیت غیر اختیاری ہو اس کا اظہار نہ کرے، شوہر کو برا بھلا بھی نہ کہے، اللہ سے بردباری طلب کرتی رہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی طاقت کو مد نظر رکھ کر اس سے تعلق قائم کیا کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کے اختیار میں نہیں ہے اس پر بیوی کا مواخذہ نہ کرے بلکہ اللہ سے دعا کرے بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے، انشاءاللہ جلد موافقت ہو جائے گی۔ ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور اس قول و عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ محترم ناظرین کرام، کامنٹ بکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔